قرآن کریم کے 8ویں پارے کے 9ویں رکوع میں یعنی سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور شیطان کا قصہ نقل فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور اسی بنا پر اس کو ذلیل اور خوار کر کے آسمان سے نکال دیا گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور تکبر سے پیش آیا۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس نے اپنے طور پر گویا قسم کھا لی کہ اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہے گا، اور خود اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں گویا اہم رول ادا کیا۔ تو یہ قصہ یہاں پر مذکور ہے، اگرچہ یہ قصہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ پہلے پارے میں بھی کچھ تذکرہ ہے، یہاں پر مذکور ہے 8ویں پارے میں، 14ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں بھی، سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں بھی اس کا کچھ تذکرہ پایا جاتا ہے، 23ویں پارے میں سورہ صاد میں بھی یہ قصہ مذکور ہے، لیکن یہاں کچھ تفصیل سے ہے، اس لیے اس قصے کو ہم یہیں پر نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دریافت کیا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے، کون سی چیز تمہیں سجدے سے مانے ہے؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی تو ویسے بھی مٹی بھی ہوتی ہے، اور آگ کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے، تو میں آدم سے بلند ہوں، میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے دھوکے میں پڑ گیا۔ ویسے تو جب اللہ کا حکم تھا تو اسے سجدہ کرنا ہی چاہیے تھا، لیکن کم سے کم تعمیل اگر یوں کرتا ہو کہ اللہ تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں نے نہیں کیا، تو بات شاید کچھ الگ ہوتی، لیکن اس نے تکبراً کہا کہ اللہ میں افضل ہوں آدم سے، لہٰذا میں اس آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ یہ افضل اور مفضول کی بات نہیں تھی، یہ دیکھنا تھا کہ حکم دینے والا کون ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو سجدے میں گر جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے تکبر کیا، اپنی عقل چلائی، تکبر سے کام لیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک اللہ والے غالب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میں 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ عالم بھی بہت بڑا تھا، عابد بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ عابد اتنا بڑا تھا کہ آسمان میں کوئی جگہ اس کے سجدوں سے خالی نہیں تھی، اور عالم اتنا بڑا تھا تو ہم جانتے ہی ہیں، بہت سے حضرات تو یوں بھی کہتے ہیں کہ وہ معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ اور عارف اتنا بڑا تھا، عارف کسے کہتے ہیں؟ جس کو معرفت حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو پہچانتا تھا وہ، عین ایسے وقت میں جب اللہ نے اس کو ذلیل اور خوار کر کے آسمان سے نکال دیا تھا، اسی وقت وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ حالانکہ بیٹا بھی جب باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پہلے باپ کا موڈ دیکھتا ہے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اگر اچھا موڈ ہے تو پھر موڈ بنا کر سوال کرتا ہے۔ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصے کی حالت میں غضبناک ہے، اس پر غضب اللہ کا نازل ہو رہا ہے، اس پر لعنت اللہ کی نازل ہو رہی ہے۔ عین اسی وقت میں وہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے، اتنی بڑی چیز، اور ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصے کی حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا، وہ عارف تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مغلوب الغضب نہیں ہے، اللہ میں انفعال کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غصے کی حالت میں مغلوب نہیں ہوتا، متاثر ہونے کی صفت اللہ میں نہیں ہے۔ عین ایسے وقت میں جب اللہ شدید غصے کی حالت میں ہے، وہ اللہ سے اتنی بڑی چیز مانگ رہا ہے، قیامت تک کی مہلت مانگ رہا ہے۔
اس لیے کہ وہ بہت بڑا عارف بھی تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، مگر عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ آدم مجھ سے افضل ہیں یا میں آدم سے افضل ہوں، یہ دیکھتا کہ میرے معشوق کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، سجدے میں گر جاتا۔ بہرحال اس نے سجدے میں گرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے آسمان سے نکال دیا۔ قال فاہبط منہا، نکل جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تیرے لیے لائق نہیں کہ آسمانوں میں رہتے ہوئے تکبر کرے، بس یہاں سے ذلیل ہو کر نکل جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے اللہ مجھے مہلت دیجیے اس وقت تک کی جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی گئی، یعنی قیامت تک کی اس کو مہلت دی گئی، جبکہ نفخہ اولا یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی، اس وقت تک کی اسے مہلت دی گئی۔ تو پھر اس نے اسی وقت گویا قسم کھا لی اور عہد کر لیا۔ قال فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا آدم کی وجہ سے، یعنی اللہ نے تو اسے گمراہ نہیں کیا تھا، وہ خود گمراہ ہو گیا، لیکن چونکہ سبب حضرت آدم علیہ السلام بن گئے، وہ بھی اس کی اپنی حرکت کی وجہ سے، لیکن چونکہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو آسمانوں سے نکال دیا گیا، اس واسطے کہتا ہے قال فبما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بے ضرور تیری سیدھی راہ پر تاک کر بیٹھوں گا، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے میں لوگوں کی تاک میں رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، یعنی ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل ہو کر اور مردود ہو کر نکل جا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی تیری راہ پر چلے گا اور تیری بات مانے گا تو میں تجھ سے اور ان سے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ادھر حضرت آدم کو حکم ہوا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی زوجہ جنت میں رہیں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہے کھاتے رہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن یہ ایک مخصوص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا ورنہ گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی اور بندش تھی کہ پوری جنت کی ہر نعمت، جنت کی ہر نعمت تمہارے لیے ہے سوائے اس درخت کے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما غوری عنہما من سوآتہما، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کا مستور بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، یعنی اس درخت کے کھانے کی تاثیر یہی تھی کہ جنت کا لباس اتر جاتا تھا۔ تو وسوسہ ڈالا، وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اسی لیے اس درخت سے روکا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اس کو چھو لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ چونکہ تمہیں فرشتہ نہیں بنانا ہے یا تم کو جنت میں ہمیشہ نہیں رکھنا ہے، اس واسطے اللہ نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ وقاسمہما، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں۔ فدلاہما بغرور، اس طرح سے فریب دے کر ان کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، جنتی لباس اتر گیا، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور اپنے بدن پر درختوں کے پتے لگانے لگے۔ یعنی جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا
ویسے ہی فوری طور پر سزا کے طور پر جنتی لباس اتر گیا اور بدن برہنہ ہو گیا۔ شرم کے مارے جنت کے درختوں سے پتے اتار کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے پکارا انہیں، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس کی باتوں میں نہیں آئے، تو حضرت حوا کے پاس پہنچا اور انہیں جا کر پہلے اپنے فریب میں لے آیا، اور ان کی حضرت حوا کی بات میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو یہ جو باطل ہوتا ہے نا، باطل یہ مستورات کے راستے سے، عورتوں کے راستے سے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے تو حضرت حوا کے پاس گیا۔ تو آج کا جو باطل ہے، مرد اس کی باتوں میں نہیں آتے تو عورتوں کے ذریعے سے گھروں میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا، آدم میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ حضرت آدم نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، اس نے تیرا نام لے کر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہارا دوست ہوں اور خیرخواہ ہوں۔ جب تیرا نام لے کر قسم کھائی تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص تیرا نام لے کے جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے میں اس کی باتوں میں آ گیا۔ بہرحال سزا یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں اتارا، دونوں مختلف مقامات پر الگ الگ جگہوں پر اترے، اور پھر ایک عرصے کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں ایک مدت کے لیے، ایک لمبے عرصے تک کے لیے رکھا گیا، اور پھر وہاں سے نسل انسانی کا اور یہ سلسلہ چلا جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہوئی، فوری طور پر ان دونوں حضرات نے جو جملے کہے وہ یہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہمارے حال پر رحم نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، یہ صفت ہے پیغمبروں کی، اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی تو فوری طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، عاجزی کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف شیطان ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی بڑی خطائیں کی، گناہ کیے، اللہ کے حکم کے نافرمانی کی، ذلیل کر کے دنیا سے آسمانوں سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے فعل پر نادم ہونے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر، اپنے خطاؤں پر ہمیں بھی توبہ کرنے کی اور شرمندہ ہونے کی اور نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔